الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اثنائے راہ پانی ختم ہو گیا۔ قافلے والے شدت پیاس سے بے تاب ہو گئے اور موت ان کے سروں پر منڈلانے لگی کہ کرم ہو گیا۔ ناگہانی مغیثے ہر دو کون، مصطفیٰ پیدا شدہ از بہار اون، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی اور سرکار نامدار بے کس ہو کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے گھیر لیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب بنائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ فام حبشی غلام سانڈنی پر سوار گزر رہا ہے۔ اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعہ ایک سانڈنی سوار حبشی جا رہا ہے۔ لوگ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ مالک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو اپنی پاس پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سحر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پر انوار اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ شد سپیداں زنگی زادہ حبش، ہم جو بدرو روز روشن شد شبش، یعنی اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روشن دن کی طرح منور کر دیتا ہے۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا، میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، وہ تو سیاہ فام تھا۔ کہا، ٹھیک ہے، مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ مالک نے جب سارا واقعہ سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہنشاہ علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا۔ تاریکی گور سے بچانا اے شمائے جمال مصطفی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر دست پر انوار پھیر دیں تو وہ روشنی دینے لگ جائے تو خود حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ دارمی شریف میں آئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے۔ شفا شریف میں ہے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اب مسکراتے آئیے سوئے گنہگار، آقا اندھیری قبر میں عطار آ گیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور سوئی مل گئی۔ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے ایک غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے بغض و نفرت کے سبب ساری کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کانوں میں نہ جانے پائے۔ اسی وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر رب جل جلالہ انام کا کچھ اس طرح پیغام سنایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت انوار لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس مکان والی اب جہنم کی آگ میں جلے۔ اس عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے مگر میں نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی ہے اور یہ فقط اس کی دیوار سے آپ کے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کی برکت کے سبب ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے تاب ہو کر اپنے گھر سے نکلی اور اس کی زبان پر جاری تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔